ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت، قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکت ہے۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ ہے اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتے ہیں اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ اور لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بن کعب رات کو آپ کے آستانہ اقدس پر پہرا دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تسبیح اور تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سفر میں جاتے، واپس آتے، گھر میں داخل ہوتے، مسجد میں قدم رکھتے، غرض ہر حالت میں دل و جان سے ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ سورہ کوثر کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ایک فائدہ آپ کو بتاتے چلیں، آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سورہ کا دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے اولاد آپ کا مقدر ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں، بہت علاج کروایا ہے، وظائف کیے ہیں، دوائی لی ہے، اس کے باوجود بھی ابھی تک کسی قسم کی خوشخبری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے۔ آپ اولاد کے لیے سورہ اس طریقہ سے 7 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے۔ میاں بیوی دونوں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر دن میں کسی بھی وقت 7 مرتبہ سورہ کوثر کا دم کر لینا ہے۔ جب 7 بار مکمل ہو جائے تو پھر ہاتھ اٹھا لیں۔ دوسری بار پھر دوبارہ ہاتھ سر پر رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ دوسری بار بھی مکمل ہو جائے تو ہاتھ اٹھا لیں۔ پھر سے دوبارہ یہ عمل کریں۔ اس طریقے پہلی کرنا ہے کہ آپ کے ہر طرف کے جسمانی اور روحانی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل آپ نے 10 دن تک کرنا ہے۔ اتنے دن کرنے سے انشاءاللہ اللہ آپ کی اولاد کی خواہش پوری کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، نیک عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔